آقا علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو دیکھنے، ملنے، پیار کرنے، چومنے کے لیے آف اینڈ آن اکثر و بیشتر اس خاتون کے چھوٹے سے گھر میں، ان کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ کئی بار ان کے گھر بیٹھتے، جب ان کی آگ جلانے کی نوبت آتی یا کوئی کھانا سالن وہ پکا رہے ہوتے تو ان کی مدد کرتے، بیٹھ جاتے چولہے کے سامنے، خود کو پھونک مار کے ان کی آگ جلاتے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اس شہزادے کے ساتھ آج وہ معاملہ کیا ہے کہ جو ہم نے آج تک کسی اور کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر اس روئے زمین پر، مخلوق میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال پر اور بچوں پر رحمت، شفقت اور محبت فرمانے والے تھے۔ اس کو بیان کرتے ہیں، اور امام مسلم نے ان سے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آف کورس ان کا بھی باقی شہزادوں کی طرح بچپن میں وصال ہو گیا، تو حضرت ابراہیم کا اور ان کا مزار جنت البقیع میں ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں جب جاتے ہیں، واضح نمایاں مزار ہے۔ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا، ان کی پرورش کے لیے آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی نواحی بستیوں میں سے ایک گھر میں، وہاں عرب دنیا کا رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے بعض گھروں میں خواتین کے پاس تربیت پرورش کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ یہ کلچر تھا، عرب کلچر تھا، جو پیگن عرب سوسائٹی سے چلا آ رہا تھا، اور مدینہ طیبہ اور بعد کے زمانوں تک یہ جاری رہا۔ اسی وجہ سے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے گئیں، اور قبیلہ بنو سعد میں وہاں آپ کی پرورش ہوئی۔ قبیلہ بنو سعد میں طائف سے آگے 4 سال تک آقا علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور 5ویں برس واپس آئے۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ السلام نے اس طرح ایک خاتون کے پاس، مسترضعہ جو دودھ پلانے والی تھی، ان کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا چھوٹا سا گھر تھا، بعض اوقات دھواں بھی اس میں بھر جاتا تھا، جیسے گھر میں کوئی لکڑی ہے، آگ لگائی تو دھواں بھی بھر جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام پھر اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو دیکھنے، ملنے، پیار کرنے، چومنے کے لیے آف اینڈ آن اکثر و بیشتر اس خاتون کے چھوٹے سے گھر میں، ان کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ ہم بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ جاتے، ان کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے، اور پھر جب بیٹھ جاتے تو وہ دخان، یعنی وہ دھواں بنا رہے ہوتے تھے، آگ کو پھونک رہے ہوتے تھے، آگ کو، اور سالن پکا رہے ہوتے تھے، اور اس کیفیت میں بھی آقا علیہ السلام وہاں بیٹھتے، اور کبھی ان کے ساتھ پھر خود دھواں بھی پھونکتے، ان کی مدد کرتے آقا علیہ السلام، خود بھی دھواں پھونکتے۔ یعنی ان کا دھواں جو آگ جلانے کے لیے، وہ ایک دھواں پھونکنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کے بغیر بھی، جیسے پاکستان میں آج بھی دیہاتوں میں ہوگا، مگر پہلے وقتوں میں تو ہوتا تھا کہ جب یہ تیل کے چولہے نہیں تھے یا سوئی گیس کے نہیں تھے، تو لکڑیاں وغیرہ آگ لگا کے تو پھر پھونک مارتی تھی عورتیں، اور اس سے دھواں بھی نکلتا تھا اور آگ بھی جلتی تھی، پھر آگ بجھ جاتی تھی تو پھونک مار مار کے دوبارہ آگ جلاتی تھی تو دھواں بھی نکلتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام اپنے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے جاتے ان کے گھر، تو کئی بار ان کے گھر بیٹھتے، جب ان کی آگ جلانے کی نوبت آتی یا کوئی کھانا سالن وہ پکا رہے ہوتے تو ان کی مدد کرتے، بیٹھ جاتے چولہے کے سامنے، خود ان کو پھونک مار کے ان کی آگ جلاتے، خود بھی اتنی شفقت فرماتے اپنے صاحبزادے کی وجہ سے۔ پھر آقا علیہ السلام اس کو اٹھا لیتے اور ان کو چومتے رہتے، پیار کرتے، چومتے، پھر واپس تشریف لے آتے۔ صحابہ کرام کہتے ہم بھی ساتھ واپس آ جاتے۔ یہ آپ کے معمولات میں سے تھا۔ امام ابو یعلا نے اور امام بغوی نے روایت کر کے اس موقع پر بھی کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالصبیان، کہ کل مخلوق انسانی اور لوگوں میں سب سے بڑھ کر بچوں کے ساتھ محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب یہاں ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث آتی ہے، جس میں آقا علیہ السلام کے ایک عجیب ایمان افروز اور پیار بھرے معمول کا ذکر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اسے امام بخاری، امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ کے اندر روایت کیا،
اور باب قائم کیا کہ نماز میں اگر چھوٹی بچی کو اٹھایا ہوا ہو تو اس کا حکم کیا ہے، اور امام مسلم نے کتاب المساجد میں روایت کیا، اور باب قائم کیا باب و جواز حمل الصبیان فی الصلاۃ، نماز میں چھوٹے بچوں کو اٹھانے کا بیان۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو شہزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں آقا علیہ السلام کی، سب سے بڑی صاحبزادی عمر میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ ابو العاص بن الربیع کی زوجہ تھی اور ان سے یہ بیٹی تھی امامہ۔ تو پہلی حضرت زینب تھیں آپ کی شہزادی، دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں باری باری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد مبارک میں دیا گیا، تو یہ ان کی زوجہ تھی دونوں۔ اور چوتھی شہزادی سب سے چھوٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا عقد مبارک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے تھا۔ تو یہ حضرت زینب جو سب سے بڑی شہزادی تھی، یہ حضرت ابو العاص بن ربیع ان کی زوجہ تھی۔ ان سے ان کی ایک بیٹی تھی، یعنی آقا علیہ السلام کی نواسی، ان کا نام تھا امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ وہ اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو آقا علیہ السلام اٹھائے ہوئے ہوتے، اور جب سجدے میں جاتے تو اس کو ایک طرف نیچے بٹھا دیتے، اور جب قیام کرتے تو اس کو پھر اٹھا لیتے۔ محدثین نے اس کو بیان کیا کہ یہ بالعموم ایسا معمول نفلی نمازوں میں تھا، رات کی نمازوں میں جب تہجد کی نماز پڑھ رہے یا نوافل آقا علیہ السلام ادا کر رہے ہوتے اور بچی کھیل رہی ہوتی، ساتھ ہوتی، جاگ رہی ہوتی یا روتی تو اٹھا لیتے۔ یہ نفلی نمازوں کے لیے فرمایا اکثر محدثین نے۔ صحیح مسلم کی روایت سے اور بخاری کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات فرض نمازوں میں بھی ایسا کیا، چونکہ آقا علیہ السلام نے جماعت کراتے ہوئے، امامت کراتے ہوئے جو کہ فرض نماز میں ہوا کرتی تھی، تب بھی اپنے بعض صاحبزادوں کو اور صاحبزادیوں کو اٹھایا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ امام مسلم نے جو زیادہ کیا روایت میں وہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، اور نماز کی امامت کراتے ہوئے پھر یہ واقعہ بیان کیا۔ اب امام مسلم کی روایت کے مطابق یہ واقعہ گویا فرض نماز کی ادائیگی کے دوران کا ہے، اور دیگر بعض روایات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نفلی نمازوں کے لیے بھی بیان کیا گیا، مگر فرض نماز کے لیے جب ثابت ہے تو نفلی نمازیں تو اس سے پھر کم تر درجہ کی حامل ہوتی ہیں۔ نماز کے وقت ان کو اٹھانا، اندازہ کریں کس قدر آقا علیہ السلام کی رحمت اور شفقت و محبت اولاد کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اور کتنی ان کی دلجوئی فرماتے ہیں، اس کے لیے کتنی اپنی رحمت کے ساتھ ان کی رعایت اور نگرانی فرماتے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث آتی ہے جس کو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، آقا علیہ السلام ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ صاحب ظاہر یہ بھی فرض نماز ہے جو پڑھا رہے تھے۔ وکان الحسن یجیء وهو صغیر، اور یہ معمول بتا رہے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ ہمیں آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے، کئی بار ایسا ہوتا کہ امام حسن مجتبیٰ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صغیر، چھوٹے تھے، معصوم بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے گھر سے نکل کے باہر آ جاتے۔ اب آقا علیہ السلام کے در دولت حجرہ مبارک کے ساتھ متصل سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، سیدنا علی شیر خدا کا۔ درمیان میں ایک کھڑکی بھی تھی، ونڈو رکھی ہوئی تھی تاکہ آقا علیہ السلام کبھی کھول کے بات بھی کر سکیں۔ گھر کے ساتھ نیکسٹ ڈور تھا، متصل اگلا حجرہ تھا، اور آقا علیہ السلام کا دروازہ مبارک حجرہ کا جس طرح مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا، اس طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرہ کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا۔ اور بعد میں جب وہ دروازے بند کرائے گئے تو آقا علیہ السلام نے ان کا دروازہ بند نہیں کروایا، کھلا رکھنے کی اجازت دی کہ یہ مسجد نبوی کے سین میں بدستور کھلا رہے گا۔ لہٰذا دروازہ چونکہ مسجد نبوی کے سین میں تھا، مسجد نبوی بھی چھوٹی تھی، تو دروازے سے جب بچہ نکلتا ہے تو فوری مسجد نبوی میں آ جاتا۔ تو آقا علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں، سیدنا حسن مجتبیٰ اپنی کم سنی میں، بچپن میں دوڑ کے چھوٹی عمر میں باہر آ گئے آقا علیہ السلام کے پاس۔
فکان کلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصب علی رقبتہ وظہرہ، تو جب بھی آقا علیہ السلام سجدے میں جاتے تو سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتے، کبھی آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ جب بھی سجدے میں جاتے، چھوٹے معصوم بچے تھے، کبھی کندھوں پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، کبھی آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو کے بیٹھ جاتے۔ فَيَرْفَعُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَأْسَهُ رَفْعًا رَقِيقًا حَتَّى يَدَعَهُ، اور جب وہ آپ کے کندھوں پر یا آپ کی پشت پر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تو آقا علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھاتے، سر مبارک تو آہستہ آہستہ کر کے اٹھاتے تاکہ وہ گر نہ پڑے، اور آہستہ آہستہ اٹھا کے اس طرح کہ پھر وہ ان کو آہستہ طریقے سے ان کو نیچے اٹھا دیتے، بازو کی مدد سے ان کو نیچے اتار دیتے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ پھر جب نیچے سجدے میں جاتے تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو آہستگی سے اٹھاتے تاکہ گر نہ پڑے، اور ہاتھ کی دست مبارک کی مدد سے انہیں اتار کے نیچے بٹھا دیتے۔ پھر آپ حالت جلسہ میں یا قعود میں بیٹھ جاتے، یا قیام میں جانا ہوتا تو دوبارہ قیام فرما لیتے۔ یہ عمل پوری نماز میں جاری رہا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تصنع بہذا الغلام شیئا ما رأیناک تصنعہ بأحد، یا رسول اللہ آپ نے اس شہزادے کے ساتھ آج وہ معاملہ کیا ہے کہ جو ہم نے آج تک کسی اور کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی ہر بار سجدے میں وہ آپ کی پشت پہ سوار ہوا اور آپ نے ہر بار سجدے میں یہ اس کا لحاظ کیا، رعایت کی اٹھتے ہوئے، اور اس کو نیچے اتارا، پھر وہ چڑھ گیا، پھر وہ یہ عمل کیا، دہراتے رہے نماز پوری میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انہ ریحانتی من الدنیا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا میں میرا پھول ہے، دنیا میں میرا پھول ہے۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ جو بیٹا حسن ہے جب جوان ہوگا خوشخبری بھی بتا دی، غیب کی خبر بھی بتا دی مستقبل کی، کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی اس کی، اور اسی طرح دوسری حدیث میں سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور حسین دونوں کو شامل کر کے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے سید ہیں، اور دونوں بیٹے میری جنت کے پھول ہیں، میرے باغ کے پھول ہیں، میرے چمن کے پھول ہیں، اور دونوں سید ہیں، یعنی دونوں کی اولاد سے سیادت جنم لے گی، ان دونوں کی اولاد سید کہلائے گی، وہ میری آل ہوگی۔ اس حدیث کو آقا علیہ السلام کی امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، اور اس حدیث کا اسناد بھی صحیح ہے، اور امام ابن حبان نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اب دوسری حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین یصبان علی ظہرہ، کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے اور حسن اور حسین دونوں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، اور اگر لوگ ہٹانے لگتے تو آقا علیہ السلام روک دیتے، اس طرح اشارہ کر کے ان کو مت روکو، سوار ہیں، بیٹھے ہیں، میری پشت پر بیٹھے رہنے دیں۔ دوران سجدہ دونوں شہزادے سوار ہو جاتے، اور آقا علیہ السلام پھر اسی طریق سے یا سجدہ لمبا کر دیتے کہ خود اتر جائیں، یا اگر وہ نہیں اتر رہے تو آہستہ آہستہ سر اٹھاتے تاکہ وہ آرام سے نیچے اتر جائیں، یا دست مبارک کی مدد سے انہیں اتارتے، ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھتے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بے ابی ہما و امی من احبنی فلیحب ھذین، میرے ماں باپ ان دونوں پر، حسن اور حسین پر قربان ہوں، میرے ماں باپ حسن اور حسین پر قربان ہوں، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ ان دونوں سے محبت کرے، جو میرے شہزادوں سے حسن اور حسین سے محبت نہیں کرتا اس کی میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے ساتھ محبت اسی کی قبول ہوگی جو میرے شہزادوں حسن اور حسین سے بھی محبت کرے گا، اس پر لازم۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اسے بھی امام ابن ابی شیبہ نے اس پورے واقعے کے ساتھ سجدے کے دوران ان دونوں شہزادوں کا پشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جانا اور لوگوں کو اتارنے سے منع کر دینا، کہیں رو نہ پڑیں، دل شکستہ نہ ہو جائیں، چھوٹے بچے، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا سند صحیح کے ساتھ، اور امام نسائی نے سیاہ ستہ میں اپنی سنن میں روایت کیا،
اور امام طبرانی نے المعجم میں روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے، اور مسند البزار میں روایت کیا کشف الاستار میں امام بزار نے، امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اس حدیث کو۔ بہت سارے طرق کے ساتھ یہ حدیث صحیح آئی۔